السلام علیکم۔ اگر آپ ایک والد ہیں یا آپ ایک والدہ ہیں، آپ ایک نانی ہیں یا آپ ایک دادی ہیں، تو آپ کو چند باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے تاکہ آپ کے بچے کی اعلیٰ تربیت ہو، تاکہ آپ کے بچے کی جو پیرنٹنگ ہے، جو تربیت ہے، وہ بہت ہی اچھی ہو، بہترین ہو، آگے جا کر وہ کامیاب بنے نہ کہ ناکام ہو۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ چیز ہے آپ کے گھر کا ماحول۔ جی ہاں، آپ کو اپنے بچے کو ایسا ماحول پرووائڈ کرنا ہے جس سے کہ وہ آگے بڑھنا سیکھے، جس سے کہ وہ کامیابیوں کو حاصل کرنا سیکھے، جس سے کہ وہ ایک بہترین انسان بنے، نہ کہ چڑچڑا بنے، نہ کہ غصہ کرنے والا بن جائے، نہ کہ ناکامیوں کو قبول کرنے والا بن جائے، نہ کہ ہمت ہارنے والا بن جائے۔ اس کو آپ نے ایسا ماحول پرووائڈ کرنا ہے کہ وہ ایک کامیاب شخص بنے، آگے جا کر وہ ایک باہمت بنے، اس میں ایک بات کرنے کا حوصلہ ہو، اس میں اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کا طریقہ ہو۔ جی ہاں، اور دوسری جو چیز ہے وہ آپ کو گھر میں اس چیز کا خیال رکھنا ہے، تانا زنی سے آپ کو خود کو روکنا ہے، آپ نے گھر کے ہر فرد کو اس چیز سے پرہیز کرنی ہے۔ جی ہاں، آپ کا بچہ چھوٹا ہے، آپ کا بچہ بڑا ہے، جس بھی عمر کا ہے، اس پر کبھی بھی تانا زنی نہیں کرنی آپ نے۔ جی ہاں، تانا زنی ایک ایسا عمل ہے جو کہ آپ کے بچوں کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے بچے نے کوئی غلطی کر دی ہے، یا آپ کا بچہ اسکول میں کسی سبجیکٹ میں اس نے کم نمبر اٹھا لیے ہیں، وہ بھی آیا ہے آپ کے سامنے آ کر ٹھہرا ہے، اس توقع سے آ کے ٹھہرا ہے کہ آپ اسے سمجھائیں گے، بیٹھ کے اسے کہیں گے کہ آئندہ محنت کرو، آئندہ اس چیز پر فوکس کرو، آپ کے اچھے نمبر آئیں گے۔ اور آپ نے اس کے کان سے پکڑ کر اس کو ایک تھپڑ کھینچا، رسی دیا چہرے پر، اور اس کو یہ بولا کہ تم ایسے ہو، تم کبھی جو ہے نا اچھے نمبر نہیں اٹھا سکتے، تم سے یہ ہو ہی نہیں سکتا، تم نالائق ہو، تم بیکار ہو، ایسی اس کو وغیرہ وغیرہ باتیں آپ نے سنا دی۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ اس بچے کے ذہن میں یہ ڈاؤٹ بیٹھ جائے گا کہ واقعی میں ناکارہ ہوں، میں کسی کام کا نہیں، میں ہمیشہ ناکام ہی ہوتا رہوں گا۔ اور پھر وہ بچہ کوششیں کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس کے ارادے پست ہو جاتے ہیں، اس کے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں، وہ محنت کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ کسی چیز پر فوکس کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ آگے جا کر ناکامیوں کا سامنا کرتا ہے، آگے جا کر اس کو پچھتانا پڑتا ہے۔ اور پھر جو ہے والدین اس بات کو پکڑ لیتے ہیں کہ ہمارے بچے سیدھی راہ پر نہیں ہیں، ہمارے بچے کامیاب نہیں ہو پاتے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ یہ وجہیں بچپن سے ہی پیدا ہوتی ہیں۔ جی ہاں، آپ کی تربیت سے ہی وجہیں پیدا ہوتی ہیں۔ آپ نے ان کو تانا زنی کی، آپ نے ان کی کسی کے سامنے بے عزتی کر دی۔ بچے ایک صاف کاغذ کی طرح ہوتے ہیں، آپ کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے اس صاف کاغذ پر کیا لکھا ہے۔ اگر آپ نے بچے کی بچپن میں حوصلہ افزائی کی ہے تو آپ کا بچہ پرعزم پر اعتماد ہوگا، اور آگے کبھی بھی زندگی میں جا کر ناکامی کا سامنا اس کو نہیں کرنا پڑے گا، ہمیشہ وہ کامیابی کی طرف ہی بھاگتا رہے گا، کیونکہ اس کا ذہن اس طریقے سے بنایا گیا ہوگا، اس کی ذہن سازی ایسے کی گئی ہوگی۔ اور اگر آپ نے اپنے بچے کی بچپن میں ہی حوصلہ شکنی کی ہے تو پھر وہ بچہ کبھی بھی آگے جا کر کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، کامیابیوں کو اچیو نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے ذہن میں بچپن سے ہی بیٹھ گیا ہوتا ہے کہ میں کسی کام کا نہیں، میں ناکارہ ہوں، میں کچھ کر نہیں سکتا، میں اس چیز کو کرنے کے لائق نہیں ہوں۔ اور پھر وہ چیزوں کو سمجھ نہیں پاتا، چیزوں کو اپنی سچویشن کو حل نہیں کر پاتا، اپنی مشکلات کا حل نہیں نکال پاتا، ان میں گھرا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، اور پھر ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آگے جا کر ایک بہترین انسان بنے، ایک بہترین کامیاب انسان بنے، تو پھر ان کو بچپن سے ہی ایسی چیزیں سکھائیں کہ وہ آگے جا کر ہمیشہ کامیابیوں کو حاصل کریں، کامیابیوں کو حاصل کرنے کا ان میں جذبہ ہو۔ تو یہ ہو کب سکتا ہے جب آپ اپنے بچے کو بچپن سے ہی ایسی چیزیں سکھائیں، ایسا اس کو ماحول پرووائڈ کریں کہ وہ ہمیشہ کامیابی کی جستجو میں ہی رہے، ناکام نہ ہو پائے، ہمیشہ کامیابی کو حاصل کرنے کی جستجو میں رہے، اسی کوشش میں رہے، ہمت نہ ہارے، گر کر پھر اٹھے، پھر اگر گر جائے تو پھر اٹھے، خود کو اس کو سنبھالنا آتا ہو، اپنی سچویشنز کو ہینڈل کرنا آتا ہو، اپنی مشکلات کا حل نکالنا اس بچے کو آتا ہو۔ اور یہ سب چیزیں وہ آپ بچپن سے سیکھ سکتا ہے، آپ سے سیکھ سکتا ہے، کیونکہ بچے کے جو آئیڈیل ہوتے ہیں وہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، جو اس کے رول ماڈل ہوتے ہیں وہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں۔
اس کا گھر ہوتا ہے، اور وہ جو چیزیں آگے اس کو جا کے فیس کرنی پڑتی ہیں زندگی میں، وہ ساری وہ بچپن میں اپنے گھر کے ماحول سے ہی سیکھتا ہے۔ جی ہاں، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے بچے کی ٹریننگ کیسے کرتے ہو، آپ بچے کی پیرنٹنگ کیسے کرتے ہو، اس کی تربیت کیسے کرتے ہو، آپ اپنے بچے کو کیا سکھاتے ہو۔ دیکھیں، اگر آپ اپنے بچے کو بہترین چیزیں سکھائیں تاکہ وہ آگے جا کر اپنی آخرت بھی سنوار سکے، اپنی دنیا بھی سنوار سکے، ایک نام کما سکے، اپنی آئیڈینٹی بنا سکے۔ جی ہاں، اس کے لیے آپ نے ان 2 چیزوں پہ فوکس کرنا ہے۔ ان 2 چیزوں کو آپ نے کبھی بھی گھر میں ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، کبھی بھی گھر میں یہ چیزیں نہیں کرنی ہے۔ ایک تو آپ نے تانا زنی گھر میں نہیں کرنی، اور دوسری اپنے ماحول کو، گھر کا جو ماحول ہے اس کو کبھی بگاڑنا نہیں ہے، اس کو بہترین رکھنا ہے۔ آپ کے بچے کی تربیت کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں۔ والسلام۔